دوست اب خاموشی سے بیٹھیں سوائے سوال کرنے والے اور جواب دینے والے کی آواز کے، باقی آواز نہ آئے۔ یہ لائن بیچ میں لگ گئی ہے، یہاں سوال کرنے والے بیٹھ گئے ہیں، سب سے آگے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ سوال کرنے ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کھڑے ہوں، بچہ جو سامنے ہے۔ ہاں ہاں، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے مرزا شہریار۔ کیا؟ میرا نام ہے مرزا شہریار۔ ہاں، آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ حضور میرا سوال نہیں ہے، میں آپ سے جبر نہیں ہوں۔ یہ سوال ہے، اتنی دور سے تو مجھ سے نہیں ملا جاتا، میں اتنا دست دراز نہیں ہوں کہ اتنی دور بیٹھے آپ سے گلے لگ سکوں۔ میں آپ کے پاس آ جائیں۔ السلام علیکم۔ کسی سوال کو دہرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آگے آ جائیں۔ ہاں جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے اس کی بنیاد ہمارے تجربات پر اور مشاہدات پر ہے۔ کس پر ہے؟ تجربات پر۔ صرف تجربات پر یا اور بھی چیزوں پر ہے؟ اور مشاہدات پر۔ اور جس طرح یہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میری بات سنیے، آپ کو چین کا علم ہے کہ نہیں؟ چین کا علم ہے کہ نہیں؟ جی چین کا جی علم ہے آپ کو؟ نہیں کوئی علم نہیں کہ چین دنیا میں بستا ہے کوئی ملک؟ نہیں، چین کا پتہ ہے کہ وہ پتہ ہے نا؟ جی کس مشاہدے پر آپ کی بنیاد ہے؟ نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ان کے وہ سمندر دو ٹکڑے ہو گیا اور فرعون کے جب وہ آیا تو وہ مل گیا، لیکن جو قانون قدرت ہے وہ تو ایسا نہیں دکھاتا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کا آسمان پر جانا قانون قدرت کے خلاف ہے، اسی طرح یہ بھی ایک سمجھ میں نہیں بات آتی کہ یہ کس طرح ہو گیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو بغیر والد کے۔ ایک منٹ ٹھہرے۔ ہاں، آپ نے جو اتنی لمبی بنیاد اٹھائی اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں آ رہی؟ یہاں تو بڑی اونچی آ رہی ہے، پیچھے آواز نہیں جا رہی؟ آ رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ آ رہی ہے، صاف نہیں آ رہی۔ اچھا، صفائی کا کیا انتظام کریں پھر؟ میں نے کہا آواز صاف نہیں جا رہی پیچھے۔ اچھا، میں ذرا پیچھے ہٹ کے بولتا ہوں۔ اب آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ نہ صاف نہ دوسری۔ اب میں ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھتا ہوں۔ اب آواز آ رہی ہے؟ آواز پھٹ رہی ہے ذرا، ہمیں سمجھ آؤں۔ صاف سنائی نہیں دے رہی۔ میں نے کہا کون ہے منتظم؟ یہ بتا رہے ہیں کہ آواز پھٹ رہی ہے، صاف سنائی نہیں دیتی۔ کوئی انتظام ہے اس کا؟ جرمنی کی جماعت نے بڑی ترقی کی ہے ماشاءاللہ، اور لاؤڈ اسپیکر چلانا نہیں آیا۔ میں نے کہا جرمنی کی جماعت نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے، لیکن لاؤڈ سپیکر چلانا نہیں آیا۔ ہر دفعہ یہاں اس میں ضرور نقص ہوتا ہے۔
क्या कर रहा है माहिरीन फन? अब बताएं ठीक हुआ है कि नहीं? आवाज़ साफ आ रही है? नहीं, कुछ लोग कहते हैं आ रही है, कुछ लोग कहते हैं नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा जी। आपका सवाल ये है कि हमारे इल्म की बुनियाद मुशाहदात पर है, ठीक है जी। मैंने कहा सारे इल्म की बुनियाद मुशाहदात पर नहीं, कुछ आप सुनी सुनाई भी मानते हैं, ये भी ठीक है ना। लेकिन आपका सवाल सिर्फ ये है दरअसल कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जो बयान किया जाता है कि जब समंदर से गुजरने लगे तो वो 2 टुकड़ों में बट गया, ये कानून कुदरत के ख़िलाफ़ बात है। जिस तरह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर जिंदा जिस्म समेत जाना कानून कुदरत के ख़िलाफ़ है। तो एक बात को हम मान जाते हैं, दूसरी को नहीं मानते, ये क्या वजह है? ये सवाल है ना। बात यह है कि कुरान करीम ने जो हज़रत मूसा का वाक़या बयान किया है वो समंदर के बीच से गुजरने का वाक़या नहीं है, बल्कि ऐसे इलाके का वाक़या है जिसे डेल्टा कहा जाता है, जहाँ दरियाओं के पानी, दरिया नील का पानी उस मौके पर समंदर से मिलता है और ज्वार भाटा के नतीजे में बाज़ दफ़ा पानी पायाब हो जाता है, यानी बिल्कुल टखने के बराबर हो जाता है। बाज़ दफ़ा जब समंदर चढ़ता है तो बहुत मजबूत ताकतवर लहरें उल्टा चलने पर लग जाती हैं, यानी पानी बजाय इसके कि दरिया से समंदर में दाखिल हो, समंदर से दरिया में दाखिल होने लग जाता है और इस तरह दोनों तरफ के टकराव से बड़ी ताकतवर मौजें पैदा होती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में गुजरे वहाँ से इलाही तकदीर के मुताबिक जबकि लो एब थी, यानी उस वक्त पानी उतरा हुआ था, और फ़िरौन उस वक्त पहुँचा जबकि हज़रत मूसा तकरीबन पार हो चुके थे। फ़िरौन ने भी उतरा हुआ पानी देखा और इस जोश में कि कहीं दुश्मन हमसे हाथ से निकल, हमारा शिकार हाथ से न निकल जाए, उसने फ़ौजों को बीच में दाखिल होने का हुक्म दे दिया। लेकिन समंदर के करीब जो डेल्टे का इलाका है बहुत वसी हुआ करता है, आनन फानन फ़ौजें पार नहीं कर सकती, खुसूसन जबकि रथें भी हों और किस्म की सवारियां हों। तो ऐन उस वक्त जबकि ये फ़ौज दरमियान में पहुंच गई थी, पानी चढ़ना शुरू हो गया और दोनों तरफ से पहाड़ों की तरह मौजें उठ उठ के टकराने लगी। ऐसी हालत में फ़िरौन का लश्कर गर्क हुआ है। बस ये कानून कुदरत के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि कानून कुदरत पर अल्लाह ताला का तसर्रुफ़ है, जिसके नतीजे में ये वाक़या हुआ। ये जिस तरह हज़रत ईसा का बग़ैर बाप के पैदा होना, ये भी इसी तरह का ये भी तसर्रुफ़ है, कानून कुदरत के ख़िलाफ़ नहीं है। इसके मुतल्लिक मैंने बहुत सी तहक़ीक़ करवाई है, मेडिकल जर्नल से भी बहुत सा मवाद इकट्ठा किया है और ये हकीकत है कि साइंस के लिहाज से ये बात नामुमकिन नहीं है कि कोई फीमेल बग़ैर मेल से मिले हुए बच्चा पैदा कर दे। बाज़ दफ़ा उसके अंदर मर्द का मादा बचपन ही में, पैदाइश के वक्त ही उसके जिस्म के अंदर मौजूद होता है, जो डेवलप नहीं करता। बाज़ दफ़ा एक औरत दोनों सिफात लेकर पैदा होती है या एक मर्द दोनों सिफात लेकर पैदा होता है। आपने ये सुना होगा सेक्स तब्दील करवाई। सेक्स तब्दील करवाने का ये मतलब नहीं है कि किसी डॉक्टर ने किसी लड़के को लड़की बना दिया या लड़की को लड़का बना दिया, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन बाज़ इंसानों में दोनों किस्म की सलाहियतें मौजूद होती हैं और जब तक दोनों इकट्ठी रहें, एक भी नशो नुमा नहीं पाती पूरी तरह, एक दूसरे को दबा के रखती हैं। तो डॉक्टर के पास जब ये ऐसा मरीज़ जाता है तो ये फ़ैसला करता है, उसको बताता है कि मेरा फ़ैसला है, मैं मर्द बनना चाहता हूँ। ऐसी सूरत में औरत के जो आलात हैं जिस्म के अंदर, उनको ऑपरेशन के ज़रिए काट के जुदा कर दिया जाता है
جب مرد کے آلات اکیلے رہ جائیں پھر وہ پوری نشو و نما پا جاتے ہیں. اس کے برعکس بھی درست ہے. بس قانون قدرت میں بہت سے امکانات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے کہ جب چاہے جس امکان کو اپنی قدرت نمائی کے لیے استعمال فرمائے. سمجھ گئے؟ جی شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. فرمائیے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں ادھر جرمنی، وہاں ترک قوم بہت آباد ہے اور اس علاقے میں 3-4 مساجد ہیں ان کی. جس طرح یہ آواز ادھر پھٹتی تھی ان کی آواز اب اس طرح پھٹ رہی ہے. قریب آ جائیں اور قریب آ جائیں. جس شہر میں حضور میں رہتا ہوں وہاں ترک قوم بہت آباد ہے اور ان کی 3-4 مساجد ہیں. وہ ان مساجد میں خدا تعالیٰ کی عبادت سے زیادہ سیاست کی گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی ہم ان سے تبلیغی گفتگو کرتے ہیں وہ موضوع سیاست کی طرف پھیر دیتے ہیں. ٹھیک. تو میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے، قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتے ہیں. قرآن کریم واضح طور پر فرماتا ہے انما المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجدیں صرف اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، خدا کے سوا کسی اور کی باتیں اس مسجد میں نہ کیا کرو. لفظ جو ہے وہ ہے تدعو، کسی اور کو نہ پکارا کرو. لیکن اس کے اندر سیاست بھی داخل ہو جاتی ہے اس معنی میں کہ ان لوگوں نے خدا کے سوا سیاسی بت بنائے ہوئے ہیں. سیاسی مقاصد کو مذہب کے لبادے کے اندر چھپا کر مسجد میں یہ استعمال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عالم اسلام کو بڑا بھاری نقصان پہنچ رہا ہے. کیونکہ حکومتیں اپنی سیاست کی حفاظت کی خاطر پھر مسجدوں پر پابندیاں لگاتی ہیں، وہاں جاسوس بھیجتی ہیں. ان کا اور مولویوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے صرف باہر ہی نہیں بلکہ مسجدوں کے اندر بھی. اس لیے یہ نہایت نامناسب، بیہودہ اور ناجائز بات ہے مسجدوں میں ذکر الہی کے سوا یا دین کی باتوں کے سوا دوسری باتیں جائز نہیں ہیں. وہ اس کی بیس یہ بناتے ہیں کہ چونکہ آن سلم نے از ایک آزاد حکومت کی ہے خود، اس لیے بھی ایک مذہبی رہنما کو خود سیاست کا حق ہے. یہ سب نفس کے بہانے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں حکومت کا اڈا کبھی نہیں بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو ذکر الہی کے لیے استعمال فرماتے تھے. باہر سے جو وفود آتے تھے ان سے مشوروں کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ بعید نہیں ہے کہ آپ نے جہاد کے متعلق بھی مسجد میں بیٹھ کے باتیں کی ہوں. باہر سے آنے والے جو سوال کرتے تھے وہ دینی معلومات کے لیے، بعض دفعہ وہ دین سے کچھ ہٹ بھی جاتے ہوں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں کو کبھی بھی سیاست کا اڈا نہیں بنایا، بلکہ ایک ہی مسجد جسے سیاست کا اڈا بنایا گیا تھا، مسجد زرار، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہدم کر دی گئی. بس وہ مثال کافی ہے کہ اگر مسجدوں کو سیاست کے اڈے بناؤ گے تو خدا کے نزدیک وہ مسجدیں خدا کے ذکر سے خالی ہو جائیں گی اور اس لائق نہیں ہوں گی کہ وہاں خدا کے نیک بندے نمازیں پڑھیں. پھر آیا ایک مذہبی رہنما کو سیاست میں حصہ لینے کا حق ہے. اب مزید سوال الٹے پلٹے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے جو بات پوچھی تھی ترکوں اور مسجدوں کے متعلق میں نے جواب دے دیا ہے. اس کا کیا تعلق ہے اس دوسرے سوال کا اس بات سے؟ شکریہ. کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ کھل کے بتائیے. وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ خود مذہبی رہنما کے طور پہ سیاست میں بھی آگے آئیں. مذہبی رہنما کو حق ہے سیاست کے متعلق بھی اپنی انفرادی حیثیت سے حصہ لے. کیوں نہیں ہے؟ آخر اس کا ایک وجود ایک شہری کا وجود ہے. اس شہری وجود کے لحاظ سے وہ سیاست میں اپنا ذاتی حق استعمال کر سکتا ہے. ایک رہنما کے طور پر وہ اپنی قوم کو بتا سکتا ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے پاک صالح سیاست کیا ہے اور کون سی باتیں تمہارے لیے مفید ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ واسطہ. لیکن مسجدوں کو سیاست کا اڈا بنانا اور بات ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. فرمائیے.
السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام ادریس احمد ہے. کیا نام؟ ادریس ادریس احمد. احمد. جی. میرا سوال یہ ہے کہ زمین میں سب سے پہلے کون آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ جی. کہاں سے؟ زمین میں. زمین میں سے. جی. زمین کی کہانی بہت لمبی ہے. جی. تقریباً 16 بلین سال پہلے زمین بن چکی تھی، جی. یا اس سے کم کہنا چاہیے میرا خیال ہے. 16 بلین سے 20 بلین پہلے کائنات وجود میں آئی تھی. زمین کے متعلق غالباً 4 بلین یا اس سے زائد کا عرصہ ہے جو زمین وجود میں آئی، اور اکثر حصہ اس ساری عمر کا زمین خالی رہی ہے، اس پر کوئی جان نہیں تھی. ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہوا میں آکسیجن بھی کوئی نہیں تھی، اور زمین محض ایک آگ کا شعلہ تھی. جس طرح ستارے نظر آتے ہیں نا جو آگ کا الاؤ بنے ہوئے ہیں، اسی طرح زمین کا حال تھا. بہت لمبا عرصہ لگا ہے اس کو ٹھنڈا ہونے میں. جب ٹھنڈی ہوئی تو جس طرح ابلتا ہوا دودھ جب ٹھنڈا ہو اس پر بالائی آ جاتی ہے، اس طرح سب سے پہلے زمین کی سطح پر ملائی سی آنی شروع ہوئی. جو اوپر کا حصہ ٹھنڈا ہوتا تھا وہ جمنا شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ وہ بالائی کی تہ موٹی ہونے لگی. پھر کہیں سے زیادہ سکڑی کہیں سے کم، تو اندر سے جب لاوے نے زیادہ جوش مارا تو بڑے زور سے آتش فشاں پہاڑ پھٹنے شروع ہوئے، اور جس طرح پھوڑے کو دباؤ تو پیپ نکلتی ہے، اس طرح زمین کے پھوڑے میں سے پیپ کی طرح اندر سے مادہ نکلنا شروع ہوا، اور وہ پہاڑوں کی طرح بلند ہو گیا، کہیں اونچا ہو گیا، کہیں سے نیچا ہو گیا، زمین دب گئی. بہت لمبی کہانی ہے زمین کی. اس طرح رفتہ رفتہ سطح بن گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فضا میں تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کی. پھر وہ زمین جو بالکل خشک تھی اس پر اتنا پانی برسا، وہ فضا کا جو پانی تھا وہ جمع ہو کر ٹھنڈا ہو کر بارش کی صورت میں برسنا شروع ہوا کہ ساری زمین غائب ہو گئی اور پانی پانی ہو گیا. پھر اس پانی کے اندر سے کہیں سے زمین کا لاوا پھوٹا اور پہاڑ بن گئے، اور جہاں سے جگہ خالی ہوئی وہاں پانی اتر گیا. تو جتنے اونچے پہاڑ ہیں اتنے ہی زمین کے اندر گہراؤ بن گئے، پیالے کی طرح. گویا پیالے کی مٹی اٹھا کر ایک طرف اونچا کر دو تو ایک پہاڑ بن گیا، ایک گہری کھڈ بن گئی. تو رفتہ رفتہ پانی ان گہرے کھڈوں میں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر زمین کی جو اب اس وقت آپ شکل دیکھتے ہیں یہ ابتدا میں نہیں تھی. پہلے زمین ایک ٹکڑے کی صورت میں ایک طرف ہو گئی اور سارا پانی ارد گرد تھا. پھر اس کے اندر وہ ٹوٹ ٹوٹ کر ٹکڑے اندر کے دباؤ کی وجہ سے، دوسری بعض وجوہات کی وجہ سے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، الگ ہونے شروع ہوئے اور ایک دوسرے سے فاصلہ اختیار کرنے لگ گئے. اور ان کے نیچے وہ ایک ایسی پلیٹ سی بن گئی ہر ایک کے نیچے جس کے اوپر وہ تیر رہے تھے زمین کے اندر کے لاوے کے اوپر، اور اس طرح وہ ایک دوسرے سے دور ہٹنے شروع ہوئے. اور پھر دور ہٹنے کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد جب ان کی دور ہٹنے کی طاقت ختم ہوئی تو قوت جاذبہ نے ان کو پھر کھینچنا شروع کر دیا، اور پھر وہ آپس میں ٹکرائے. جب وہ ٹکراتے تھے تو زمین کی سطح تہ و بالا ہو جاتی تھی، اور اس کے اندر سے پھر پہاڑ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ جب دو چیزوں کو آپس میں زور سے ملایا جائے تو بیچ میں سے ابھر کے مٹی اور دوسری چیزیں اونچا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طریق پہ خدا تعالیٰ نے خدا جانے کتنی بار زمینوں کو ایک دوسرے سے دور کیا اور ٹکرایا، یہاں تک کہ موجودہ شکل جو ہماری نظر آ رہی ہے ہمیں، ایشیا الگ ہو گیا، افریقہ الگ ہو گیا، یورپ الگ ہو گیا، امریکہ الگ ہو گیا، آسٹریلیا الگ ہو گیا، یہ ارب سال کے اس پروسیس یعنی اس طریق کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں. پھر ایک لمبا عرصہ لگا ہے یہاں زندگی پیدا کرنے کا.
زندگی کے متعلق سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آخری شکل میں الگ ہونے سے پہلے زندگی کا آغاز زمین کی مین لینڈ پر جو بنیادی مرکزی حصہ تھا شروع ہو چکا تھا، لیکن کناروں سے شروع ہوا تھا، سمندر کے کناروں سے۔ یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، اس میں نہیں جاؤں گا اس وقت۔ تو زندگی کے ذرے پہلے بنے اور پھر ان ذروں کے سے نتیجے میں پہلے نباتات وجود میں آئی ہیں، یعنی ایسی زندگی جو حرکت نہیں کر سکتی۔ نباتات کا ایک لمبا عرصہ دور چلا ہے، اور اس کے ساتھ بیکٹیریا بھی، جب بیکٹیریا پہلے آئے تھے پھر نباتات بنی ہیں، پھر نباتات کے ساتھ اور بیکٹیریا اور چیزیں بننی شروع ہوئیں، یہاں تک کہ زندگی میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا، حرکت کرنے والی زندگی۔ اس کا یہ جو حرکت کرنے والی زندگی ہے، اس کو سائنس میں زوالوجی کے علم کے تابع اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جو نباتاتی زندگی ہے اس کا باٹنی کے علم کے متحد مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ کہانی تو بہت لمبی ہے، اتنا ذکر آپ نے چھیڑ دیا ہے کہ کئی سال تک آدمی ذکر چھیڑتا رہے تو ختم نہیں ہو سکتی بات۔ اتنی بات کافی ہے سر دست، ٹھیک ہے؟ جی شکریہ۔ پلے پڑا کچھ؟ جی سمجھ آئی بات کی؟ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم حضور، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز نہیں ٹھیک آ رہی۔ السلام علیکم، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی ہے کہ میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا کھڑے رہیں، آپ کو بات سمجھ آتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، کیا اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد کی کوئی پیشن گوئی ہے کہ فرقوں میں بڑھ جائے گی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح 73 فرقے جو ہو گئے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایسی پیشگوئی کی تھی کہ آپ کے بعد بڑھ جائے گی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی ایسی پیشگوئی نہیں کی جس کی بنیاد قرآن اور سنت پر نہ ہو، سمجھیں؟ یہ زمانہ جزوی طور پر مسیح موعود کا ہے، لیکن فی الحقیقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا زمانہ ہے، اور آپ کا زمانہ قیامت تک کے لیے ہے۔ بس جو پیشگوئیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کی ہیں، ان میں سے ایک پیشگوئی کا تعلق مسیح موعود کے ظہور سے تھا، اور بہت سی پیشگوئیوں کا تھا، مادی اور ظہور مسیح موعود، اور بعد میں کیا ہوگا اس کی خبریں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے چکے ہیں۔ اس لیے قرآن اور سنت کے علاوہ مسیح موعود علیہ السلام نے الگ پیشگوئیاں نہیں کی۔ مثلا جنگوں کی پیشگوئیاں کی ہیں، زلازل کی، آفتوں کی، ان ساری پیشگوئیوں کی بنیاد قرآن اور حدیث میں موجود ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی ہے، میں آپ کو باقی بات بھی بتا دوں، وہ یہ ہے کہ یہ افتراق رہے گا جب تک کہ خدا تعالیٰ مسیح کو نہ بھیج دے اور مہدی ظہور نہ پکڑے، مہدی کا ظہور نہ ہو، اس وقت تک یہ سارے فتنے ہوں گے۔ جب مسیح موعود دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک اچھی پاکیزہ ہوا چلے گی اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، اور بہت پاک تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی، یعنی جب مسیح موعود غالب آ جائیں گے اور اسلام ہی ہوگا، اس وقت کی بات ہے یہ۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہوا بدل جائے گی اور ہوا گندی ہونی شروع ہو جائے گی، پھر فتنوں کے دور شروع ہوں گے، یہاں تک کہ انسان پھر اتنا بگڑ جائے گا کہ زمین شر سے بھر جائے گی۔ اس وقت ان لوگوں پر قیامت آئے گی جو تمام کے تمام اشرار الناس ہوں گے، یعنی اشرار الناس کا مطلب ہے لوگوں میں سے شریر، لیکن سارے ناس شریر ہو چکے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ضمن میں بعض پیشگوئیاں فرمائی ہیں اسی حدیث کے تابع۔ ان میں سے ایک یہ ہے
کہ مسیح کی انذاری تجلیات بعد میں ہوں گی. ایک ایسا مسیح بھی آئے گا جو آخری زمانے میں انسانیت کی تباہی سے پہلے لوگوں کو متنبع کرے گا کہ بعض آ جاؤ اور خدا کی طرف لوٹو ورنہ تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے. لیکن کوئی اس کے پیغام کو نہیں سنے گا, کوئی توجہ نہیں دے گا. اور اس انتباہ کے بعد, کھلی کھلی وارننگ کے بعد, پھر انسان کی صف لپیٹ دی جائے گی. سمجھ گئے؟ لیکن مزید فرقوں کا کہیں ذکر نہیں ملتا. وہ فساد کا حصہ ہوں گے, ہو سکتا ہے بے شمار ہو جائیں, لیکن اس کا معین ذکر حدیث میں یا مسیح علیہ السلام کے کتب میں نہیں ملتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سیدی خاکسار کا نام عبد المحسن ہے. آگے قریب آ جائیں ذرا, ماؤس مائکرو فون کے. خاکسار کا نام عبد المحسن ہے. میں جماعت بروکسال کا نمائندہ ہوں. سیدی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں جزا, سزا اور حیات بعد الموت کا بڑی کثرت سے ذکر ملتا ہے, لیکن اس کے بالمقابل اہل کتب کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا. اگر کہیں ملتا بھی ہے تو اتنا معمول سا ہوتا ہے جس طرح کہ ہم بعض واقعات کو اسی دنیا پہ چسپ کر دیتے ہیں. اسی طرح کے واقعات ملتے ہیں. جزا سزا کا آخرت میں کوئی ذکر نہیں اہل کتاب کی ملتا. آ جائیں میرے کو پوری بات سمجھ لی آپ نے؟ پھر دوبارہ پوچھیں گے. یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں بات سمجھنے کے, ان کو بھی نہیں سمجھ آئی. سیدی عرض یہ, آپ کا منہ اور طرف ہے, مائکرو فون کا اور طرف ہے. سیدی عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں جزا, سزا اور قیامت کا اور حیات البعد الموت کا بہت کثرت سے ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اہل کتب کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا. اگر کہیں ملتا بھی ہے تو وہ اس طرح کا ذکر ہوتا ہے جس طرح بعض قیامت کے واقعات کو ہم اسی دنیا میں منطبق کر دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا دوسرا حصہ اس سوال کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص حیات بعد الموت کا قائل ہی نہیں تو اس کو کیا دلائل دیے جا سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے حیات بعد الموت کا جو ذکر فرمایا ہے اور قیامت وغیرہ کا, اس کی بہت اہم وجہ یہ ہے کہ اگر انسان جواب طلبی سے آزاد ہو تو اس کی اصلاح کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. اگر ایک مجرم کو یہ یقین ہو کہ جو کچھ اس نے کرنا ہے کر لے گا اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, اگر یہ ہو تو ساری دنیا جرائم سے بھر جائے. بس مذہبی جرائم کی روک تھام کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان کو حساب کتاب کا پابند کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ ایک روز ضرور آئے گا جس میں اس کا حساب کتاب ہوگا. اور اس کے نتیجے میں انسان اپنے حیات بعد الموت کے حساب کتاب سے ڈر کر اس دنیا میں تقوی کی زندگی بسر کرتا ہے. بس جتنا حیات بعد الموت پر یقین ہو اتنا ہی انسان زیادہ بچ کر زندگی گزارتا ہے اور خدا کے احکام کے تابع رہتا ہے. جن قوموں سے یہ یقین اٹھ جائے وہ مادر کی طرح آزاد ہو جاتی ہیں, ان کی اخلاقی قدریں تباہ ہو جاتی ہیں, ان کی اخلاق کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ان چیزوں پر بہت زور دیا ہے. جہاں تک مفسرین کا یا دیگر علماء کا تعلق ہے, سابقہ سے مجھے بحث نہیں, لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر اتنا زور دیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے پڑھ کر کہ کس طرح بار بار ہمیں بتایا ہے کہ موت کو یاد کرو, اس کے بغیر تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی. زیارت قبور کرو, دیکھو کہ انسان کا کیا انجام ہے, اور یاد کرو کہ تم نے ضرور خدا کے حضور پیش ہونا ہے. بس حقیقی اور سچے مذہب کا دوسرا کنارہ حیات بعد الموت ہے. آغاز
اس دنیا سے شروع ہوتا ہے لیکن انجام اس دنیا سے پرے جو بھی انسان کا وجود ہوگا یا زندگی کی جو شکل ہوگی اس پر ختم ہوتا ہے. بس یہ نہایت ضروری بات ہے جس پر ایمان کے بغیر انسان کی زندگی سدھر نہیں سکتی. دوسرا پہلو آپ کے سوال کا کیا تھا؟ سوال یہی تھا کہ حضور عیسائیت میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ عیسائیت میں ہے ذکر. عیسائیت میں نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے کہ جو وہ لوگ جو بدیاں کریں گے ان کے لیے جہنم ہے، اس میں دانت پیسنا ہے، اس میں عذاب ہے. یہ ساری باتیں موجود ہیں لیکن اس کی اتنی تکرار نہیں پائی جاتی جتنی قرآن کریم میں ہے، کیونکہ قرآن کریم سب سے زیادہ ڈیولپڈ مذہب ہے. اور جتنا کوئی معاشرہ ترقی کر جائے، جتنا سویلائزیشن ارتقاء پذیر ہو چکی ہو، اتنا ہی وارننگ سسٹم زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. مثلا اب آپ کو ہر جگہ سڑکوں پر وارننگ سائن نظر آئیں گے، اس طرف مڑو، اس طرف مڑو، یہ نہیں کرنا، یہ ون وے ٹریفک ہے، یہاں تمہاری تصویر کھینچی جا رہی ہے، اگر کوئی سپیڈ کی لمٹ توڑو گے تو پکڑے جاؤ گے، یہاں آگے ٹریفک جیم ہو رہے ہیں، آگے یہاں سڑک مرمت ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اپنے پاکستان میں جا کے دیکھیں، سڑکوں کے بیچ میں وہ مکان جتنے گڑے اکھیڑ لیتے ہیں اور ان کوئی سائن نہیں لگایا ہوتا، اور بعض موٹریں بیچ میں جا پڑتی ہیں. تو جتنا زیادہ کوئی معاشرہ ترقی کرتا ہے، شعور بڑھتا ہے، اتنا تنبیہات نمایاں ہوتی جاتی ہے. بس عیسائیت کے مقابل پر اسلام بہت زیادہ ترقی یافتہ مذہب ہے، اس لیے اسلام نے جتنے سائن بورڈ خطرے کے لگائے ہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں نظر آئیں گے. بلکہ میرا یہ تاثر ہے مطالعہ کے بعد کہ ساری دنیا میں جتنی وارننگز مذاہب نے دی ہیں اس سے زیادہ قرآن کریم اور سنت میں آپ کو وارننگز ملیں گی. بس یہ اسلام کی ترقی کا نشان ہے. السلام علیکم. حضور میرا سوال یہ ہے کہ بعض غیر جماعت اور جرمن دوست یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح، جیسا کہ ہمیں اس بات کا علم ہے، قریب اور آ جائیں نا، جیسا کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سری نگر کشمیر میں دفن ہے، تو وہ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کس طرح علم ہے اور آپ کیسے ثابت کرتے ہیں. میں ذرا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں آپ ذرا روشنی ڈال دیں. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی ہے مسیح ہندوستان میں، کبھی سنا ہے آپ نے؟ جی. کبھی پڑھی ہے؟ پڑھی ہے. تو پھر آپ کو جواب کیوں نہیں آتا؟ میں اس لیے اس میں الفاظ کا جواب موجود ہے. اس کتاب میں بڑے تفصیلی جوابات ہیں، تاریخی شواہد سے استنباط، قرآن حدیث سے استنباط ہیں، زیادہ تر تاریخی شواہد پیش ہوئے ہیں. تو وہ بڑی مقبول کتاب ہے ساری دنیا میں. اسلامی اصول کے فلسفی کے بعد سب سے زیادہ مقبول کتاب وہ ہے آج تک. تو آپ اس کو غور سے پڑھیں، اس میں جواب موجود ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. حضور میرا نام ماجد ہے اور میرے ابو کا نام ہے کریم احمد شاہ. کیا نام ہے؟ کریم احمد شاہ. جی. حضور میرا سوال ہے کہ حضرت مسیح موت قادیان میں پیدا ہوئی تھی اور وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قادیان میں کب ملے گا؟ کیا وہ تھا؟ قادیان میں پیدا ہوئے اور وفات ہو گئی تک کی بات میں سمجھا ہوں. بعد میں کیا آخر پہ کیا کہا ہے آپ نے؟ اچھا، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس کا پیدا ہونے اور وفات سے کیا تعلق ہے؟ حضرت مرزا غلام احمد. دیکھیں، قادیان کے متعلق ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ قادیان کا جو جانے کا مسئلہ ہے یہ بہت پیچیدہ ہے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو اس وقت زیر بحث لانا مناسب نہیں ہے.
جی اس لیے دعا یہ کریں کہ خدا تعالیٰ ہمیں یہ اہلیت عطا کرے اور وہ غلبہ عطا کرے جس کے نتیجے میں قادیان مل جائے. غلبے سے مراد سیاسی غلبہ نہیں ہے بلکہ روحانی اور مذہبی غلبہ ہے. سمجھ گئے؟ جی شکریہ. ویسے جہاں تک جانے کا تعلق ہے راستہ کھل چکا ہے، میں بھی گیا تھا، آپ بھی جا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور سن 1984 سے میں یہاں ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ سوئگنس یہوہ ادھر ایک مذہب ہے. کیا مذہب ہے؟ یہوہ. ہاں یہوہ عیسائیت کی ایک شاخ ہے. ہاں یہ تو اس میں کافی ساری بد رسومات جو مجھے علم ہے کافی ساری نہیں ہیں. ان سے تبلیغ کے سلسلہ میں کافی بات چیت ہوتی ہے کافی، لیکن جب تک پڑھنے پہ آتا ہے یا ایسی کوئی ویڈیو کیسٹ یا اس طرح کا آتا ہے وہاں پہ یہوہ وٹنسز والے ہیں جی یہ بڑے فعال مبلغ ہیں عیسائیت کے جی، لیکن ان کے پیچھے کوئی سیاسی تار پود بھی ہے. افریقہ میں یہ بہت ایکٹیو ہوئے تھے. وہاں کی بعض حکومتیں نے اس بنا پر کہ ان کے پاس یہ شواہد تھے ان کے کہنے کے مطابق کہ یہ دراصل یہ امریکہ کے جاسوسی کے نظام کا حصہ ہیں، ان کو وہاں کام کرنے سے روک دیا اور ایسی حکومتوں میں روکا گیا جہاں سربراہ خود عیسائی تھا. اس لیے ان لوگوں کے متعلق کچھ پر اسرار باتیں ہیں جن کے متعلق ابھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کیا مقصد ہے، کیوں کر رہے ہیں، کہاں سے ان کے پیسے آتے ہیں، کون سپورٹ کرتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ بہت ہی ہوشیار اور بڑے سخت ضدی ہیں. عام آدمی، عام احمدی جو ان کی چالاکیوں کو نہ سمجھتا ہو ان سے مشکل سے نپٹ سکتا ہے. اس لیے انگلستان میں جب یہ انہوں نے احمدیوں کے گھروں کے دروازے کھٹکانے شروع کیے تو ہمارے بعض بچوں کو پتہ نہیں لگتا تھا کیا جواب دیں. ان کو میں نے ایک دو باتیں سکھائیں اور جہاں جہاں بھی وہ استعمال ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ لوگ بالکل لاجواب ہو کر بھاگ گئے. میں نے ان سے کہا کہ تم ان کو حملہ کرنے سے پہلے تم ان پر حملہ کر دو اور بعض معین سوال ان سے کرو. اور ایک سوال کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میں نے قرآن کریم سے سیکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ. خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ سمجھ گئے؟ جی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ان سے یہ سوال کرو کہ حضرت مریم خدا کی بیوی تھی یا نہیں تھی؟ اگر بیوی تھی تو خدا نے اپنا نکاح پڑھا لیا تھا ان کے ساتھ، پکی بیوی بن گئی تھی. تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اگر بیوی نہیں تھی تو جو بیٹا پیدا ہوا وہ ناجائز بیٹا ہے. اگر بیوی تھی تو ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ عیسائیت میں طلاق نہیں ہے اور نہ حضرت مریم کا خدا سے طلاق حاصل کرنا ثابت ہے. تو پھر انہوں نے دوسری شادی کر لی تو ایک وقت میں دو خامند ہو گئے نا. خدا اپنی جگہ خامند موجود اور دوسرا خدا یوسف ہو گیا، دوسرا خامند یوسف بن گیا. تو وہ اسلام کی 4 بیویوں پر تو ہنستے ہیں، ایک مسیح کی ماں کے 2 خامدوں پر کیوں نہیں ہنسی آتی ان کو؟ جب یہ سوال کیا گیا تو جنہوں نے کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے رنگ فک ہو گئے، کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا. انہوں نے کہا نہیں، پہلے ثابت کرو مسیح خدا کا اگر بیٹا ہے تو اس لازم ہے کہ خدا کی بیوی ہو. اور یہی قرآن نے نقطہ سکھایا ہے لم تکن لہو صاحبہ. جب ان کو قریدو گے تو خود یہ ان کو ماننا پڑے گا کہ خدا کی بیوی نہیں ہے. اگر بیوی نہیں ہے تو بیٹا اگر اس سے پیدا ہوا ہے وہ پھر جائز بیٹا نہیں ہے اور بیوی ہونا بیٹے کے لیے لازم ہے. تو اس قسم کے بعض اور سوال بھی تھے
جب میرے پاس آئے، پہلے آنا شروع ہوئے تھے 1-2 دفعہ، جب میں نے وہ سوال کیے تو پھر اس کے بعد کبھی منہ نہیں دکھایا. تو احمدیوں کو بھی جوابی کارروائی کی بجائے پہلے ان لوگوں پر آفینسو لینا چاہیے. اسلام کے عقائد اتنے قطعی، اتنے طاقتور، اتنے معقول ہیں کہ عیسائیت کا جو موجودہ تانا بانا ہے، جو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، وہ عیسائیت جو مسیح پر نازل ہوئی وہ موحد خدا واحد پر یقین کرنے والی تھی. جو عیسائیت اب انہوں نے بنا لی ہے، یہ ہوکس پوکس ہے، اس میں کوئی بھی جان نہیں ہے. تو جب آپ عقلی نقطہ نگاہ سے ان پر جواب حملہ کریں تو ان کی پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. اس لیے یہی لائن آپ یہوہ وٹنسز کے مقابلے پر اختیار کریں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور آپ کو میں بات بتاتا ہوں کہ اسپین میں گزشتہ دورے کے وقت میں نے 2 مجالس میں عیسائیت پر عقلی نقطہ نگاہ سے تنقید کی ہے، خالصتاً عقلی نقطہ نگاہ سے. اور واپس آنے کے بعد جب میں نے دیکھا، اس کو ٹرانسکرائب کرایا، تو پتہ چلا ابھی بہت سے اس میں خلا تھے. چنانچہ پھر میں نے دوبارہ وہی تقریر ڈکٹیٹ کروائی ہے مزید وسعت دے کر. وہ اب آخری شکل میں، کتابی شکل میں تیار ہونے کے لیے انتظار کر رہی، قریباً ہو چکی ہے، چھپنے کا انتظار کر رہی ہے. وہ جب چھپ جائے گی تو پھر آپ یہوہ وٹنسز والوں کو وہ پڑھا کر دیکھیں، پھر دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. کوئی بھی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا، میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو انتظار کریں اس کا جرمن میں ترجمہ ہو، اور پھر کثرت سے یہوہ وٹنسز والوں کو دے کر چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ ان باتوں کا جواب پہلے لاؤ، پھر آگے ہم سے بات کرنا. سمجھ گئے؟ حضور لاجواب تو وہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ٹس سے مس جو ہے نا، وہ جب کنارہ آتا ہے وہاں سے وہ سننے پہ راضی نہیں ہوتے. اس کے لیے حکمت عملی ہے. اس کا تو پہلے ہی جواب دے چکا ہوں کہ وہ لوگ ضروری نہیں ہے کہ مخلص ہوں مذہب میں. ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا شک ہے، بعض حکومتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ محض ایک انٹیلیجنس کا تانا بانا ہو. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں آپ کی معقول دلائل کو وہ توجہ سے نہ سنیں گے، نہ انہیں قبول کرنے پر آمادہ ہوں گے. اس لیے ایسے لوگوں سے سر ٹکرانا وقت کا ضیاع ہے. لیکن اگر آپ نے بات ویسے چھوڑ دی تو وہ کہیں گے تم بھاگ گئے ہو. ٹھیک. میں کہتا ہوں بات اس طرح چھڑوائیں کہ وہ چھوڑیں اور وہ بھاگیں. ٹھیک ہے. جزاک یہ جواب دے رہا ہوں آپ کو میں. جزاک. سمجھ گئے؟ جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور میں 6-7 سال سے اسٹڈی کر رہا ہوں احمدیت کی، اور انشاءاللہ اب بیعت ہوں گا. فارم میں نے فل کر دیا. 6-7 سال سے میں احمدیت کی اسٹڈی کر رہا ہوں. جی جی. اللہ کے فضل سے سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں الحمدللہ، اور فارم بھی فل کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اب بیعت ہوں گا میں. الحمدللہ. تو اللہ مبارک کرے. خیر مبارک. فرمائیے. اب ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ دوسری جماعتوں میں، یعنی کہ دوسرے مسلم غیر احمدی جو لوگ ہیں، جی، آیا ان میں کوئی بزرگ اور صوفی لوگ ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں؟ اگر ہیں تو ان کو صحیح راستہ کیوں نہیں نظر آتا؟ اس میں کیا فلسفی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ یہود میں بھی اور عیسائیوں میں بھی نیک لوگ، خدا ترس لوگ موجود ہیں، اور وعدہ کرتا ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں جائیں گے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے قبول کیا ہے دیانتداری سے عمل کر رہے ہیں، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، اور جزا سزا کے دن کے قائل ہیں. وہی بات جو پہلے گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، اللہ پر ان کا اجر ہے. تو اگر یہود اور عیسائیوں میں اور دیگر اہل کتاب میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں تو ناممکن ہے کہ امت محمدیہ میں ان سے بہت زیادہ موجود نہ ہو. اس لیے کوئی احمدی اگر یہ طرز اختیار کرتا ہے کہ غیر احمدی فرقوں میں تمام کے تمام کلیتاً
خدا سے کٹے ہوئے اور جہنمی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. خدا کے نیک بندے مختلف جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن ان تک پیغام صحیح نہیں پہنچا ہوتا کیونکہ شور مچانے والوں کی آواز بہت اونچی ہے اور احمدیوں کی آواز اس کے مقابلے پر بہت مدھم اور کمزور ہے. اور یک طرفہ باتیں سن کر ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ احمدیت کیا چیز ہے. اس لیے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں جو اس بات کو نیکی سمجھتے ہیں وہ اختیار کرتے رہتے ہیں. نیک اور بزرگ بھی ہوتے ہیں لیکن ایک فرق ان میں ضرور ہے. احمدیت کے بعد اب ان میں صاحب الہام اور کشوف لوگ بہت کم رہ گئے ہیں یا نہ ہونے کے برابر یا بالکل ختم ہو چکے ہیں. یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے. جب تک مسیح موعود علیہ السلام ظاہر نہیں ہوئے کثرت سے ان لوگوں میں الہام اور کشف کی باتیں ہوا کرتی تھیں. سچی خوابوں کے تذکرے ہوتے تھے. کتابیں موجود ہیں ان کے ذکر پر مشتمل. ہر قسم کے فرقوں میں الہام الہی کے مشرف ہونے کا ذکر ملتا تھا. سچی رویا اور کشوف کا ذکر ملتا تھا. خدا کی غیبی تائید کا ذکر ملتا تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری آوازیں خاموش ہو گئیں. مکے مدینے سے آپ سیاست کی باتیں جو دنیا جہان کی یا مذہب کے متعصبانہ ذکر کو تو سنیں گے لیکن الہام اور کشوف کی کوئی بات نہیں ہوگی بلکہ یہ لوگ رستے بند کر بیٹھے ہیں. بس یہ فرق ہے ان میں شرفاء تو ہیں لیکن پھلدار درخت نہیں ہے. یہ مضمون مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک رویا کے ذریعے سمجھایا. ایک دفعہ ایک احمدی نے جو عراق میں پرورش یافتہ تھا اس نے مجھ سے لکھ کے پوچھا کہ شرفاء تو ان میں بھی ہیں, نیک لوگ ان میں بھی موجود ہیں, تو کیوں ضروری ہے کہ مسیح موت پر ایمان لایا جائے؟ اس کے تو اور بہت سے جواب تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے رویا میں ایک بہت ہی پرلطف جواب سکھایا. میں نے رویا میں دیکھا کہ میں کسی گھر گیا ہوں اور وہ ایک غیر احمدی کا معزز انسان کا گھر ہے مگر مرد کی بجائے وہاں صاحب خانہ ایک عورت ہے جو نہایت شریف اور پارسا اور پاک باز عورت دکھائی دیتی ہے. اس کا میرے دل پر نیکی کا اثر پڑتا ہے اور میں اس سے ایک سوال کہتا ہوں, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا سوال ہے؟ میں نے کہا کیا کبھی خدا آپ سے ہم کلام ہوا ہے؟ کیا آپ نے سچی رویا دیکھی؟ کبھی کشف ہوئے؟ تو اس نے کہا نہیں. میں نے کہا مجھ سے تو ہوا ہے اور میں نے تو دیکھی ہے یعنی سچی رویا وغیرہ اور خواب ختم ہو گئی. صبح اٹھ کے مجھے پتہ لگا کہ اللہ نے جواب سکھایا ہے کہ جو درخت پیوستہ ہو زمین سے, جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں, قرآن کریم فرماتا ہے کہ توتی اوکو لہا کل ہی میں, وہ ہر موسم میں ہر حال میں پھل دیتا ہے اور آسمان سے اسے پھل عطا ہوتے ہیں. بس جب مسیح موعود تشریف لے آئے اور مہدی ظاہر ہو گئے تو اب پھلدار درخت اسلام میں یہی رہ گیا ہے. جب تک مسیح موعود تشریف نہیں لائے باقی درختوں پر بھی کچھ نہ کچھ پھل لگا کرتے تھے. بس نیک آدمیوں کے وجود کی نفی نہیں کی جا سکتی مگر یہ بات شواہد سے ثابت ہو چکی ہے کہ اب ان لوگوں میں رویا کشوف الہام پر اعتماد ہی اٹھتا جا رہا ہے. یہ قصہ پارینہ بن گیا ہے. چنانچہ میرے جلسہ سالانہ کی تقریر کے بعد ایک تبصرہ شائع ہوا ہے جنگ میں یا کسی اور اخبار میں. اس نے یہ لکھا کہ دیکھو یہ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہا تھا. کہتا تھا احمدیوں سے اللہ تعالیٰ رویا اور کشوف کے ذریعے احمدیوں پر ظاہر ہوتا ہے, ان کو اپنی تائید کے نشان دکھاتا ہے. کہہ رہے دیکھو کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں. میں نے کہا واقعی ان کو پاگلوں والی باتیں لگتی ہوں گی کیونکہ ایک اندھے سے اگر آپ دوربین کی باتیں کریں اور خوردبین کی باتیں کریں تو یہی کہہ رہے ہیں پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں. ان کو تجربہ ہی نہیں رہا. اور دعا کا جو مضمون احمدی کو خدا نے سکھا دیا ہے, اس کی سرشت میں داخل فرما دیا, اس کی کوئی مثال کہیں دکھائی نہیں دیتی.
दिन रात हम दुआओं की बातें करते, एक दूसरे को दुआ के लिए कहते, खुद दुआएं करते, औरतें मर्द बच्चे हर वक्त दुआ दुआ की बातें हो रही होती हैं। ये मजमून आपको गैर में नजर ही नहीं आएगा। दम दुरूद का मजमून तो होगा कि मुझ पे झाड़ फूंक कर दो, किसी फकीर के पास चले गया, किसी कब्र से मांग लिया, लेकिन दुआओं पर जिस तरह ईमान और एतकाद और दुआओं के साथ जैसी वाबस्तगी जमात अहमदिया में दिखाई देती है, उसकी कहीं और कोई मिसाल नहीं। यहाँ तक कि बच्चे भी बड़े मुतअस्सर हैं इन बातों से। मैंने एक लतीफ़ा एक दफ़ा जलसे पर भी सुनाया था, हमारे एक अजीज़ के साथ ही हुआ था, वो आपको सुना दूँ, काफ़ी देर से मजलिस ज़रा हंसी नहीं है, तुम्हें सुना दूँ कि अहमदी बच्चों पर भी इसका कितना असर है। एक मियाँ बीवी ऐसे हैं, उनका नाम नहीं बताना, जिनमें उन दिनों में, अब तो खुदा के फजल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उन दिनों में बीवी ज़रा ज़्यादा मुतशद्दिद थी और गालिब थी, और मियाँ साहब कभी कभी बेवकूफ़ी वाली बातें कर दिया करते थे, तो मजलिस में बीवी शर्मिंदा होकर उसे बड़ी सख्त नज़र से देखा करती थी। तो एक ऐसा ही वाक़या हुआ, एक बच्चा जो मौजूद था उसने मुझे सुनाया कि मजलिस लगी हुई थी, उनके मियाँ ने कोई ऐसी बात कर दी जिससे बीवी शर्मिंदा हो गई, और उसने ऐसी तेज नज़र से उसको देखा कि सारी मजलिस सहम गई, और 2-3 मिनट तक कोई नहीं बोला। तो उनकी गोद में जो, उस माँ की गोद में जो बच्ची बैठी हुई थी, उसने सिर उठा के कहा, उम्मी दुआ हो रही है। अचानक खामोश हो गई। मैंने कहा ये लतीफ़ा सिर्फ अहमदी घर में हो सकता है, सारी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। बस ये फ़र्क है, हम एक दुआ गो जमात है, अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाली जमात है। हम पर खुदा निशानात की सूरत में, रोया की सूरत में, कशूफ की सूरत में रोज़मर्रा ज़ाहिर हो रहा है, और कोई घर ऐसा नहीं है अहमदी जो इस बरकत से महरूम हो, लेकिन नेक लोग उनमें भी ज़रूर हैं। सर दूसरा सवाल है क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम के बारे में। करीब आए ज़रा। और कुरान शरीफ में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ताला के आगे पेश की, उसकी मंशा के साथ, जबकि क्रिश्चियनिटी के लोग जो हैं, बाइबल में भी मैंने पढ़ा है, वहाँ पे इस हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम लिखा है जी। तो जब कभी गुफ्तगू होती है इन ईसाइयों के साथ, तो वो यही जवाब पेश करते हैं कि कुरान और बाइबल में सबसे पहले तो यही इख्तलाफ है। इख्तलाफ तो बहुत हैं और भी जी, लेकिन आप ये बताएं कि बाइबल में हज़रत इसहाक की इस कुर्बानी का मकाम कहाँ दिखाया गया है, और उस कुर्बानी की याद कहाँ मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है? कभी पूछें उनसे। सही, इतना अजीम वाक़या और बेनिशान के मिट जाए, ये हो ही नहीं सकता। हज़रत इस्माईल का जहाँ वाक़या गुजरा है, वहाँ की याद आज तक मनाई जा रही है। लाखों इंसान मुसलसल हर साल वहाँ पहुँचते हैं और उसी तरह की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। ये जिंदा जारी और सारी शहादत इतनी कवी है कि रवायतों के फ़र्क की गवाही इसके मुकाबले पर कुछ भी हैसियत नहीं रखती। ठीक है, ठीक है सर। और तीसरा सवाल है जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल हैं कितने सवाल? बस आखिरी है सर। अच्छा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाइबल में जो पेशगोई की गई है जी, आजकल जो बाइबल छपी हुई हैं उनमें वाज़े तौर पे बाइबल से क्या मुराद है? ओल्ड टेस्टामेंट, अहदनामा कदीम या अहदनामा जदीद? मैंने जदीद पढ़ा है। जदीद तो यूँ कहें ना, इंजील में। जी जी, इंजील में। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये किताब के किस हिस्से में मौजूद है और आयतें कौन कौन सी हैं? अगर आप कई पेशगोइयाँ हैं, एक नहीं है जी। एक तो लफ्ज़ फारकलीत का असल तर्जुमा है अहमद,
اور بعض جگہ پرانے نسخوں میں یہی ترجمہ ملتا تھا، بہت تعریف کیا گیا، یا پارسا، مرض صادق، کئی قسم کے ترجمے ملتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد مسلمانوں نے اس پیشگوئی کو اپنے پر چسپاں کیا تو ان لوگوں نے ان ترجموں کو بدلنا شروع کر دیا. لیکن اب جو نسخہ برآمد ہوا ہے سیریا سے، وہ قدیم ترین نسخوں میں نسخہ شمار ہوتا ہے. اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کی پیشگوئی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے احمد نام سے تعلق رکھتی تھی. بس یہ تحقیق کا معاملہ ہے، اس پر جماعت احمدیہ میں رسالے کتب موجود ہیں، آپ مطالعہ کر کے وہاں سے جواب حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آف ہینڈ مجھے حوالے یاد نہیں ہیں اس وقت، لیکن ایک ایسی پیشگوئی ہے جو عرف عام میں بہت مشہور ہے، اور عیسائیوں میں تو شاید ہی کوئی ہو جس نے اس کا ذکر نہ سنا ہو. وہ ہے پیرابل آف دا ونیارڈ، یعنی انگوروں کے باغ کی تمثیل. وہ تمثیل اتنی واضح طور پر حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر چسپاں ہوتی ہے، اس کا آخری حصہ، کہ اس کو کوئی معقول انسان مسیح پر چسپاں کر ہی نہیں سکتا. تمثیل یہ ہے کہ جو انجیل میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ایک شخص نے انگور کا باغ لگایا اور ملازم رکھے کہ اس کی حفاظت کریں، لیکن چور اچک کے اس باغ کو اجاڑ دیتے تھے اور ملازموں کو قتل کر دیتے تھے، اور وہ باغ کامیاب نہیں ہو سکا. پھر مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ بیٹے کی وہ اور اس کی شوکت کی وجہ سے وہ باغ بچ سکے. لیکن ان ظالموں نے بیٹے سے بھی وہی سلوک کیا اور اس کے بیٹے کے آنے کے باوجود اسی طرح باغ پر حملہ آور ہوئے اور ان کو اجاڑ دیا اور بیٹے کو بھی قتل کر دیا. تب وہ مالک خود آیا اور ان سب سے اس نے پھر انتقام لیا ہے، اور وہ باغ اس کے بعد بچ جاتا ہے. یہ وہ تمثیل ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے. یعنی مسیح اگر بیٹا تھا جیسے وہ خود کہتے ہیں، تو مسیح کے بعد جو وجود آئے گا، اگر مسیح تمثیلی طور پر بیٹا کہلا سکتا ہے تو اس کا آنا خدا کا آنا کہلائے گا. اور بینیں یہی بات قرآن کریم میں ملتی ہے تمثیل کے طور پر، جیسا کہ میں نے آج خطبے میں بیان کیا تھا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. گویا خدا خود اتر آیا اور خدا نے کمان اپنے ہاتھ میں لے لی. یہ شرک کی تعلیم نہیں ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ بعض وجود کامل طور پر خدا میں جو کھوئے جاتے ہیں وہ تمثیلی طور پر خدا کا نام پاتے ہیں، گویا کہ اپنا وجود نہیں رہنے دیتے، سب کچھ خدا کا ہو جاتا ہے. اس مضمون کو قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ اس طرح واضح فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد رسول اللہ نے تو کلام بھی کبھی اپنی مرضی سے نہیں کیا. 100% وہی کلام کرتا ہے جس کی خدا اس پہ وہی کرتا ہے، تو اپنی بات ہی کچھ نہیں، خدا کی باتیں کرتا ہے. دوسری جگہ یہ اعلان فرمایا گیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دیکھو میری تو ساری زندگی، میرا مرنا جینا، زندگی اور موت، سب کچھ، میری عبادتیں اور میری قربانیاں کلیتاً اللہ کی ہو چکی ہے، میرے اپنے نفس اور وجود کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا. تو قرآن کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق ایسے محاورے ملتے ہیں کہ جو گویا خدا کا آنا قرار دیا جا سکتا ہے. انجیل میں مسلسل وہ محاورے ملتے ہیں جو خدا کے بیٹے کے آنے کے محاورے ہیں. تو وہ انگوروں والی تمثیل دیکھیں کس شان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صادق آتی ہے. بس اس کو سمجھیں اور دوسری کتابیں بھی، دوسرا مواد بھی پڑھیں تو اور بھی بہت سی پیش گوئی ہیں. جی جزاک اللہ، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.